بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان مسلم شریف کی 1096 حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزے کے اندر فرق بیان کیا۔ دیکھیں، پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اہل السنہ ہیں، اور اسلام معنی اہل السنہ، اہل السنہ معنی اسلام، اس لیے کہ اصل جو اسلام ہے وہ اہل السنہ ہی کے اندر ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اعتدال پسند ہیں، یعنی نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ زیادہ غلو کیا جائے اور نہ ہی یعنی بالکل کم کر دیا جائے۔ یعنی جیسے عبادت کو آپ لے لیں تو اس میں ایسا نہیں کہ ایک دن آپ نے جم کے ماشاءاللہ نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور دوسرے دن آپ یعنی 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ تو یہ اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال یہی ہے کہ آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو ڈیلی بیسس پر آپ اسے ادا کریں۔ آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا تو 1 سے 2 تو ہو جائے، لیکن 1 سے یعنی آدھا نہ ہو، اور پھر یہ کہ 1 اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیشہ اس کو جاری رکھیں۔ یہ اعتدال ہے، اور یہی عبادت میں یعنی اصل مزہ ہے کہ آپ عبادت اگر کر رہے ہیں تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ کریں، اور کبھی اونچ نیچ نہ کریں کہ کبھی آپ نے ڈٹ کے ختم نیاز کر لیا، کر لیا، 11ویں شریف پکا لی، اور مہینے جو ہے یعنی مہینہ آپ فارغ رہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے بڑا یعنی ہم اسلام پر چل رہے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں، لیکن آپ صحیح جو صراط مستقیم ہے کہ جس کے اندر اعتدال ہے، یعنی 5 وقت کی نماز پہلے ہے، اور روزے ہیں، استطاعت کے مطابق حج و زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر میں جو حدیث پیش کرنا چاہوں گا آج کی، وہ یہ ہے کہ فصل بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے، یعنی سحری کے کھانے کا فرق ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے، اور پہلے یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی حکم تھا، لیکن بعد میں طلوع فجر تک یعنی ہم کھا سکتے ہیں، اس کے بعد ہمیں بند کرنا ہے، جیسے سحری کا وقت متعین ہے۔ تو ایسے ہی عبادت کے اندر بھی ائمہ مساجد سے یہ گزارش ہے کہ وہ مقتدیوں کے حال پر، اب یوں نہیں کہ اب مقتدی یہ چاہیں کہ بالکل تراویح ہی نہ ہو، یا مقتدی یہ چاہ لے کہ ایسی سپیڈ کے ساتھ پڑھا جائے کہ الفاظ کی ادائیگی بھی درست نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یوں کریں کہ اعتدال کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ زیادہ بھی یعنی مضطرب نہ ہو مقتدی، اور ان پر ناگوار نہ گزرے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ ایسا ہو کہ بالکل اعتدال کے ساتھ معتدل رہ کر الفاظ کی ادائیگی ساتھ، اس میں رکوع و سجود کا بھی اچھے ڈھنگ سے ان کی ادائیگی ہو جائے، اور پھر عبادت کرنے کے بعد یعنی جو چیز کیا ہے، جیسے فرائض ہے، اوبلیگیٹری ہے، سنن ہے، اس کے بعد جو مستحبات ہیں، اگر ان کے اندر زیادہ آپ لمبا نہ بھی بیٹھیں تو اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ناراض نہیں ہونا ہے کہ آپ نے اب پوری رات کیوں نہیں پڑھا ہے، کوئی نوافل نہیں پڑھے، یعنی قرآن نہ پڑھا، اگر قرآن کسی نے پوری رات نہ پڑھا، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اور آپ کوشش کریں کہ سحری کے وقت آپ اٹھیں، اور اٹھ کر اچھے طریقے سے فریش ہو کر پھر آپ کیا کریں کہ سحری کھائیں، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اور ویسے بھی یہ یعنی ایک سائنٹیفک آپ کو بتاؤں کہ اگر کھایا نہ جائے تو دن میں آپ کو کمزوری ہوگی، روزے میں دقت ہوگی، یعنی جو فرض عمل ہے اس کے اندر دقت نہیں آنی چاہیے۔ مستحبات جو ہیں آپ کریں، 1-2 لائن پڑھیں، اچھے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو یہی ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، سحری کا اچھے سے اہتمام کریں۔ کچھ لوگ رات جاگتے رہتے ہیں تراویح کے بعد بھی، تو پھر وہ صبح سحری کا صحیح ڈھنگ سے اہتمام نہیں کر پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔